جوہر سلیم صاحب، ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ڈیل کرو ڈیل کرو ڈیل کرو، جو پہلے ان کی رٹ ہوتی تھی۔ ایران کے پاس بھی آئی فیل کہ اپرچونٹی یہی ہے کہ ڈیل کریں، لیکن دونوں لڑے جا رہے ہیں، بمباری کری جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کا جو سول انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی ہٹ کریں گے۔ کہاں اینڈ ہوگی یہ چیز؟ اس وقت مشکل سچویشن ہے۔ دیکھیں میں نے یہ پہلے ہی کہا تھا کہ ایران کی جو داخلی سیاست ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوگی اس پروسیس پہ، جو کہ اب صاف نظر آ رہا ہے وہاں پہ۔ اب اس وقت تو یہ ہو گیا، ہارڈ لائنرز بالکل پریویل کر گئے ہیں، خاص طور پہ یہ فیونرل پروسیشن کے بعد جو ایک سینٹیمنٹ وہاں پہ بنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے پاس بھی بہت کلیئر پلان نہیں ہے۔ جب انہوں نے ڈسٹرب کرنا دوبارہ شروع کیا، اب امریکنز کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو چلیں جی بومبنگ کر کے کوشش ان کو کی کہ ایرانی سمجھیں اور وہ کھول دیں، یا ایٹ لیسٹ اپنا انٹینٹ بتایا کہ جی ہم اس کو کھولنے کی کوشش کریں گے، پوری ان کو کنٹیسٹ کریں گے، ایران جو کنٹرول اپنا کہتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ڈیگریڈ کر رہے ہیں ان کی کیپیسٹی کوسٹ لائن کے ساتھ ساتھ بومبنگ کر کے ساری جو سی ہے، جو کہ اب مسلسل بومبنگ وہ کر رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ظاہر پریشرائز بھی ان کو کر رہے ہیں تاکہ وہ نیگوسیشنز کی طرف آئیں۔ لیکن اس میں پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ کوئی کوہیرنٹ اسٹریٹجی نہیں رہتی۔ وہ اچانک کوئی ایسی اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، جس طرح انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم تو اس پہ اتنا زیادہ ٹول خود لیں گے، 20% کا ہم ٹیکس لیں گے۔ اب وہ جھک میں آ رہے ہیں نا، دیکھیں جس بات کے اوپر ایران پہ بمباری کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم لیں گے۔ اس سے سارا ایک تو مورل ہائی گراؤنڈ لوز ہو جاتا ہے، اور پھر جو آپ ساری ایک اسٹریٹجی بلڈ کرتے ہیں نا، وہ اس کی سیریسنس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس جنگ میں اگر میرے حساب سے کوئی اگر ایسا امریکہ کی سائڈ پہ لیڈرشپ ایسی ہوتی جو بہت ہی زیادہ اسٹیبل اور تھوڑا اسٹریٹجک سوچ رکھتی، آپ ٹرمپ کو اسٹیبل نہیں سمجھتے؟ نہیں اسٹیبل ہوں گے، بٹ بیانات کی حد تک تو نہیں ہے نا۔ بیانات تو آپ نے دیکھے ہیں ان کے۔ اب ایران کے اندر کیا ہے؟ ایران کے اندر بالکل اس وقت جو پریگمیٹسٹ ہیں وہ سائڈ لائن ہو گئے ہیں سارے، بے شک وہ صدر پزشکیان ہو، عباس عراقچی ہو، جو اسٹیٹمنٹس وغیرہ جو مرضی دیتے رہیں۔ ایون کالباف جو ہیں انہوں نے جو موڈ دیکھا ہے اس وقت، جو باقی سارا چل رہا ہے وہ بھی اب جو ہے نا، پہلے وہ پریگمیٹسٹ تھے اب وہ بیچ میں آ گئے، مگر ان کو اپنی سیاست بھی بچانی ہے۔ باقی جو ہیں باقر ذوالقدر جو ہیں، محسن رضائی ہیں، یا احمد واحدی ہیں، یا قدس بریگیڈ کے جو ہیں ہیڈ، اور پھر مجتبیٰ خامنہئی، بیکاز ان کی پریزنس دیکھیں ابھی تک تو وہ عوام کو نظر بھی نہیں آئے، کبھی انہوں نے سامنے آ کے کوئی بات بھی نہیں کی۔ تو وہ پھر اس طرح سے آپ کی وہ جو ایک پاور جو جس طرح کی علی خامنہئی کی تھی اس طرح کی تو نہیں بنی بالکل بھی ابھی تک۔ جو سیاست میں اندر سخت گیر ایلیمنٹ ہے ایران کے اندر، وہ حاوی ہوتا جا رہا ہے، بالکل اور حاوی جو ہو، ماڈریٹ ہیں وہ نیچے چلے گئے۔ بالکل۔ اور اس کی وجہ سے میں کیا دیکھ رہا ہوں آگے، گریٹ ڈیل آف انسٹیبلٹی جو ہے نا، یہ اب مسئلہ سر جو ہے انسٹیبلٹی لیکن ایران تک محدود نہیں رہے گی۔ اب بالکل دیکھیں وہ حوثی جو ہیں یہ وہ پھیل ایکٹیو ہو سکتی گئے ہے، لبنان کے اندر، نتنیاہو تباہی پھیر رہے، تو آپ کا پورا ریجن جو ہے اس میں انگیج ہو رہا ہے۔ اور یہ بڑا کنسرن کا معاملہ ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس میں دوسرے ملکوں کو بھی، یورپین جتنے زیادہ ڈس ایسوسیٹیڈ اس سے رہے ہیں وہ نہیں رہنا چاہیے ان کو، بیکاز اس سے بھی نقصان ہی ہوا ہے۔ کوئی جو ہے نا بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا جی خود ڈیل کریں، لیکن خود ڈیل نہیں ہو رہا ان سے، امریکن سے۔ تو پھر بیسیکلی یہ اس وقت بھی جو ہیں پاکستان جیسے ملک جو ہیں، جو بھی انٹرمیڈیریز بیچ میں ہیں، قطر ہے، عمان ہے، دیکھیں ان کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ باقی بھی سارے آئیں بیچ میں، اور آ کے پھر جو ان سے، بیکاز اگر ادھر سے معاملات بگڑتے گئے تو پھر یہ انسٹیبلٹی بڑھتی جائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ چلیں جو ایم او یو سائن ہو گیا، بڑی کامیابی تھی، آگے بھی جس وقت بھی نیگوسیشنز ریزیوم ہوتی ہیں آپ کے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہوگا کہ آپ ادھر سے شروع کر سکتے ہیں، تو ایک بیسس ہوگی۔ لیکن ابھی تو جو سچویشن ہے اس میں تو یہ کوئی اتنا آسان نظر نہیں آ رہا۔ جو امریکہ کی داخلی سیاست ہے اگر اس کو لے لیں تو ٹرمپ پہ وہ پریشر نہیں ہے جو وہ سمجھتا ہے ایران کے، بڑا پریشر ہے ٹرمپ کے اوپر، کیونکہ ٹرمپ اس وقت جو ہے نا، دیکھیں پہلے تو یہ تھا نا کہ جی جنگ شروع کرائی ہے، ایگریسر ہے یہ وہ، اب تو یہ ہو گیا کہ نہیں جی اس نے تو جنگ چلائیں ختم کر دی تھی، اب ایران نے دوبارہ شروع کی ہے۔ اب اگر وہ سٹینڈ لے رہا ہے تو اس کے پیچھے ریلی کریں گے ریپبلکنز ایٹ لیسٹ، تو اس کو اس لیے اب کوئی اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے کہ ووٹ لوز کرے گا اس کے اوپر۔ جو پاکستان کا رول تھا بہت سینٹرل تھا یہ سارے معاملے کے اندر، ایم او یو تک آنے کا جو معاملہ تھا، لیکن اب شاید ہمیں دوبارہ سے ایک نئی کوشش کرنی پڑے گی۔ ترکی، سعودی عربیہ، قطر، ان ساروں کو دوبارہ انگیج کریں، اسلام آباد بٹھائیں، فورن منسٹرز کو انوائٹ کریں، ایران کو بھی ساتھ بلائیں اور بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کریں۔ ملک صاحب یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کی اور یقیناً اس میں باقی بھی دوست ممالک کی مدد شامل حال تھی کہ ہم نے یہ بین الاقوامی ثالثی کا کردار جو ہے یہ بڑے مؤثر طریقے سے ادا کیا۔ یہاں پہ ڈائلاگ ہوئے، وائس پریزیڈنٹ آئے، ان کے اسپیکر آئے، ان کے وزیر خارجہ پاکستان میں آئے، سیکنڈ راؤنڈ میں یہ ایم او یو سائن ہو گیا، اور اس کے بعد ابھی حتمی معاہدہ ہونا تھا 60 دن میں، لیکن اس کے بعد جو آبنہ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت ہے اس کے اوپر ایران کی طرف سے ایک اٹیمپٹ ہوئی، اور اس اٹیمپٹ کے نتیجے میں امریکہ نے پھر ایران پہ اٹیمپٹ کی، گولہ باری کی، اور پھر ایران نے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اوپر، اور یہ ایک نیا جو ہے دور، ایک آپ یہ کہیں کہ کانفلکٹ کا وہ شروع ہو گیا ہے۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے تو براہ راست اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ابھی بھی ثالثی کے اس رول میں ہم انگیجڈ ہیں۔ ہم ابھی انتظار نہیں کر رہے کہ ہم
کریں گے ہم اس وقت کر رہے ہیں. ذرا بالواسطہ ڈائلاگ اپنے دوست ممالک کے ساتھ مل کے کوشش پاکستان پوری کر رہا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, سر جو وزرائے خارجہ ہیں نا, سعودیز, ترکی, قطر, پاکستان کو ایران کے, ان کو دوبارہ دعوت دینی چاہیے, اسلام آباد میں بیٹھیں, ایم او یو کے اوپر آگے کیسے کیپٹلائز کرنا ہے اس کے اوپر بات یہ کریں. ہماری پوری کوشش یہی ہے ملک صاحب, جو میں نے کہا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب, کہ ہم اس کو وہیں سے لے کے آگے چلیں کہ جہاں پہ یہ سلسلہ رکا ہے کہ ایم او یو سائن ہو چکا ہے. اب باقی جو گفت و شنید ہونی ہے اس پہ, اور اب باہمی مشاورت ہونی ہے, اور دیگر اسلامی ممالک جو اس میں اسسٹ کر رہے ہیں سارے پروسیس میں اور مدد دے رہے ہیں, ان کی مدد سے ہم اس کو حتمی نتیجے تک پہنچائیں. دیکھیں آبنائے ہرمز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر جب بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے اس سے پورا خطہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے, اور ایران کو اس کی سینسٹیوٹی کا پتہ لگ گیا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر میرا مکمل کنٹرول ہو. اور اگر آپ دیکھیں اس وقت سچویشن اس پورے خطے کی اور پوری دنیا کی, تو جب تک آبنائے ہرمز کو ایک نیوٹرل جگہ جو ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیا جاتا اور وہاں سے ایزی ایکسیس اور ایزی پیسج نہیں دیا جاتا, اس وقت تک یہ مسئلہ جو ہے یہ مستقل بنیادوں کے اوپر حل نہیں ہوگا. درست ہے. شفیع جان صاحب, آپ کی طرف آنے سے پہلے مولانا صاحب کی آپ کو سٹیٹمنٹ دوبارہ سناتا ہوں. پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے. پارلیمنٹ گھر کی لونڈی ہے. اب ایوان کی حیثیت نہیں, اب اس میدان کی اہمیت ہے. اس طرح کے جعلی ایوانوں کو اپنے ٹھوکر کے نوک پر رکھ. شفیع جان صاحب, مولانا صاحب کے پارلیمنٹ کے متعلق خیالات, آپ کا اس کے اوپر رد عمل. سب سے پہلے ندیم صاحب آپ کا شکریہ. دیکھیں مولانا صاحب نے جو پارلیمنٹ کے بارے میں کہا, وہی موقف تحریک انصاف کا بھی ہے کہ ربر سٹیمپ ہے. پارلیمنٹ 126ویں 27ویں 27ویں ترمیم کے بعد تمام تر طاقت لے لی گئی ہے, اور یہ جو پارلیمنٹ ہے جو 17 سیٹوں پہ جس طریقے سے ایک جماعت کو پورے پاکستان پہ مسلط کیا گیا ہے, یہ اسی کا ری ایکشن ہے. جب تک مینڈیٹ کا احترام نہیں ہوگا, جب تک جس کو ووٹ پڑے گا اس کا نہیں نکلے گا, اس طرح قسم کے بیانات بھی آئیں گے, اس قسم کے جلسے جلوس بھی ہوں گے. اب بات بڑی واضح ہو چکی ہے کہ مینڈیٹ کا احترام کرنا پڑے گا, جس کو جو ووٹ پڑتا ہے اسی کو دینا پڑے گا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ملک پہ 17 سیٹوں والوں کو مسلط کر دیں. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کراچی کے مینڈیٹ پہ ایک جماعت کو 20 سیٹوں میں سے 19 سیٹیں ملتی ہیں اور آپ اس کو ایک سیٹ پہ نہیں دیتے, اور وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان بانٹ دیتے ہیں, کسی ایک صوبے کو کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں جب ہوگی تو یہ محرومیاں جنم لیں گی. جب محرومیاں جنم لیں گی, ناانصافی ہوگی, تو اس قسم کا ری ایکشن آئے گا. اور مجھے یاد پڑتا ہے لاہور میں شاید جلسہ تھا جہاں عمران خان اور شیخ رشید صاحب موجود تھے, تو شیخ صاحب نے کہا تھا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس پارلیمنٹ پہ اور اس کو آگ لگا دینی چاہیے. اس طرح کے کچھ خیالات تھے, عمران خان ساتھ کھڑے تھے ان کے. تو آپ کے اپنے پارٹی کے خیالات پارلیمنٹ کے متعلق میرے خیال میں ایسے ہی ہیں. 2018 سے پہلے یہ جلسہ ہوا تھا لاہور میں. دیکھیں میں نے تو شروع میں ندیم صاحب کہہ دیا تھا کہ پارلیمنٹ اس ٹائم سٹرونگ ہوگی جب اس میں جو لوگ بیٹھیں گے جن کے پاس عوام کی طاقت ہوگی. اگر کوئی فارم 47 کے ذریعے آئے گا اور جس کو ووٹ پڑا ہے وہ اس پارلیمنٹ سے باہر ہوگا, جس کو ووٹ پڑا ہے وہ قانون سازی کے عمل کا حصہ دار نہیں ہوگا, جس کو ووٹ پڑا ہے وہ قومی مصلحت اور قومی مسئلوں پہ بات نہیں کرے گا, اور ایک ڈمی کو اگر آپ اس کی جگہ بٹھائیں گے تو اس قسم سے یا اس سے سخت ری ایکشن آئے گا.